امن کے دائی، یہ دین کے سپاہی، یہ امن کے ضامن، یہ امن کے راہی، یہ دین کے دائی۔ مزید بیان سننے کے لیے سبسکرائب کریں راہ ہدایت بیان۔ کے سامنے ہوتے ان سارے فضائل کا استحضار ہمیں بھی اس نکلنے میں کرنا ہے، اور ان سارے فضائل کا یقین کرنا ہے کہ ہم بہت بڑے راستے میں نکل رہے ہیں۔ اس راستے کا ایک دن اس کے علاوہ کے 1000 دنوں سے بہتر ہے۔ فرمایا یوم فی سبیل اللہ خیر من الف یوم فیما سواہ، اللہ کے راستے کا ایک دن اس کے علاوہ کے 1000 دنوں سے بہتر ہے۔ فرمایا لَمَقَامُ أَحَدِكُمْ سَاعَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ عَمَلِهِ عُمُرَهُ فِي أَهْلِهِ۔ ایک آدمی پوری زندگی اپنے گھر والوں میں رہ کر عبادت کرے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، زکوٰۃ دے اور خیر کے سارے کام اپنے گھر رہ کر کرے، اس سے بہتر تھوڑی دیر اللہ کے راستے میں لگانا ہے۔ فرمایا لَمَوْقِفُ سَاعَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ قِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ عِنْدَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ۔ تو کوئی رمضان کے مہینے میں بیت اللہ میں ہو اور بیت اللہ میں بھی حجر اسود کے سامنے ہو، رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر سے نصیب بھی ہو جائے اور حجر اسود کے سامنے کھڑا پوری رات عبادت کرتا رہے، وہ عبادت اللہ کے ہاں مقبول بھی ہو جائے، اس سے بہتر اللہ کے راستے میں تھوڑی دیر لگانا ہے، اس سے بہتر اللہ کے راستے میں تھوڑی دیر لگانا ہے۔ فرمایا لغدوۃ فی سبیل اللہ وروحۃ خیر من الدنیا وما فیہا۔ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے باعتبار اسباب کے بھی، بلکہ اسباب سے کیا مقابلہ ہو جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، تو یوں تو نہیں کہا جائے گا کہ اللہ کے راستے میں ایک صبح شام لگانا یہ مچھر کے پر سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس لیے مطلب یہ ہے کہ دنیا کے تمام اسباب اور دنیا کے اندر کیے جانے والے خیر کے تمام اعمال سے بہتر اللہ کے راستے میں تھوڑی دیر لگانا ہے، ایک صبح یا ایک شام اللہ کے راستے میں لگانا۔ یہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے، یوں کہیں کہ دنیا میں جتنا بھی خزانہ ہے ان سارے خزانوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دینے سے بہتر اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام لگانا ہے۔ یہ سارے فضائل کا ایسا یقین ہو اور دل اس نکلنے سے اتنا خوش ہو، اتنا خوش ہو، اتنی طبیعت میں جو ہے اتنا مزہ ہو اور اتنی لذت ہو کہ اتنے عظیم راستے میں جا رہے ہیں کہ اس راستے میں جو دھول لگے گی، فرمایا من برت قدمہ فی سبیل اللہ حرمہم اللہ علی النار، اس راستے میں جو دھول لگ جائے گی قدموں میں، اللہ اس کی وجہ سے جہنم کو ہم پر حرام کر دیں گے، اللہ اس کی وجہ سے جہنم کو حرام کر دیں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جو دھول مٹی بدن پر لگے گی وہ قیامت کے دن مشک بن جاوے گی، وہ قیامت کے دن مشک بن جاوے گی۔ اتنا عظیم راستہ، اتنا عظیم راستہ کہ قیامت کے دن اس راستے کی ساری دھول مٹی اللہ اسے مشک بنا دیں گے۔ میرے بھائیو عزیزو، روایت میں ہے لا یجتمع غبار فی سبیل اللہ و دخان جہنم، کہ اللہ کے راستے کی دھول اور جہنم کا دھواں یہ دونوں کبھی جمع نہیں ہو سکتے، یہ دونوں کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ ان سارے فضائل کا اس درجے استحضار ہو، اس درجے استحضار ہو، طبیعت اس سے بہت خوش ہو، ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو فرشتے ہمارا استقبال کریں گے۔ اللہ کے راستے میں دین سیکھنے کے لیے نکلنے والے ایک آدمی کے استقبال میں 70,000 فرشتے آتے ہیں۔ آپ میں سے جو یہاں سے نکلے گا اس کا استقبال 70,000 فرشتے کریں گے، اور وہ فرشتے آسمانوں تک قطار لگا لیں گے آپ میں سے ایک آدمی کے استقبال اکرام میں۔ فرمایا کہ یہ پھر جو علم سیکھنے جائے گا وہ زمین پر نہیں چلے گا، وہ فرشتوں کے پروں پر چلے گا۔ آپ زمین پر نہیں چلیں گے، آپ فرشتوں کے پروں پر چلیں گے۔ کس پر چلیں گے؟ فرشتوں کے پروں پر چلیں گے۔ ان فضائل کا استحضار ہو اور دل اس سے بہت خوش ہو اور اللہ کا بڑا شکر ادا کیا جائے کہ میں کسی لائق نہیں ہوں، میں گندگی سے بھرا ہوا ہوں، میں برائیوں سے بھرا ہوا ہوں، میں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے اور یہ اللہ کا کرم ہے اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اتنا بڑا راستہ
اتنا بڑا راستہ جو انبیاء اور صحابہ کا راستہ ہے، جس راستے کا ہر قدم گناہوں کو معاف کروا دے گا، اللہ سے قریب کر دے گا، اس راستے کے اللہ نے مجھے قبول کر لیا، کتنی خوشی کی بات ہے اور کتنا شکر ادا کرنے کا موقع ہے۔ فرمایا الہجرۃ تہدیم ما کان قبلھا، جس طریقے سے حج سے پچھلی ساری زندگی دھلا کر صاف ہو جاتی ہے، اسی طرح اللہ کے راستے میں گھر چھوڑ کر نکلنے سے پچھلی ساری زندگی اللہ دھو دیتے ہیں، اللہ پاک کر دیتے ہیں، اللہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس راستے کی فضیلت اللہ کے ہاں اتنی ہے کہ اس راستے میں اللہ جو اجر دیتے ہیں وہ کسی اور عمل پر اجر نہیں دیتے، وہ کسی اور راستے کا اجر نہیں دیتے۔ اس راستے کے ایک عمل کا اجر 7 لاکھ گنا کم سے کم اجر ہے۔ اس راستے کا ایک سبحان اللہ، یہ 7 لاکھ سبحان اللہ کا اجر کم سے کم دلاوے گا۔ اس راستے کا ایک سبحان اللہ، یہ 7 لاکھ سبحان اللہ کا اجر کم سے کم دلاوے گا۔ ایک نماز پر 7 لاکھ نمازوں کا ثواب ملے گا، ایک مرتبہ کوئی عمل کرنے پر 7 لاکھ مرتبہ کرنے کا اجر ملے گا۔ اس کا بہت استحضار ہو، جس قدر استحضار اور احتساب ہوگا اسی کے بقدر اجر ملے گا۔ اگر احتساب نہ ہوا اور خیال اور استحضار نہ ہوا کہ اللہ مجھے یہ اس راستے میں دیں گے تو پھر اجر بھی نہ ملے گا۔ فرمایا لا اجر لمن لا حسبۃ لہ، کہ جس کو اپنے عمل پر اجر کا یقین اور دھیان نہ ہو اسے عمل پر اجر ملتا بھی نہیں ہے، اسے عمل پر اجر نہیں ملتا۔ اس لیے بہت استحضار ہو، ہر قدم پر استحضار ہو۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہوں گا 7 لاکھ سبحان اللہ کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر عمل پر 7 لاکھ گناہ کا اجر دیں گے، گناہوں کو معاف کریں گے، اپنا قرب دیں گے، اپنی رحمت میں گھیر لیں گے، اپنے فرشتوں کو میرے استقبال میں اتار دیں گے۔ میں اس راستے میں جو بھی عمل کروں گا یہ ساری دنیا کے خیر کے اعمال سے بہتر ہوگا۔ میرے بھائیو عزیزو، طبیعت میں بہت خوشی ہو اور طبیعت میں بہت زیادہ اللہ کے شکر کا جذبہ ہو کہ اللہ کے فضل سے ہم اللہ کے راستے میں نکل گئے۔ نکلنے میں میرے بھائیو عزیزو جذبات بھی وہی ہوں جو صحابہ کے نکلنے میں جذبات ہوتے تھے، جو جذبات صحابہ کے نکلنے میں ہوتے تھے بس وہی جذبات ہم سب کے اللہ کے راستے میں نکلنے کے ہو، تبھی اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لیں گے جو صحابہ سے لیا کرتے تھے۔ صحابہ کہتے تھے ما خرجنا بکثرت عدد ولا بکثرت عدد ولا بکثرت خجول ولكن للدين الذي اكرمنا ولكن للدين الذي اعزنا الله به واكرمنا لاجله ان لنا احدى الحسنيين اما الشهاده واما اعلاء كلمه حق۔ صحابہ کہتے تھے ہم تعداد کی کثرت کی بنیاد پر، ساز و سامان اور اسباب کی کثرت کی بنیاد پر، سواری کی کثرت کی بنیاد پر، ظاہری بنیادوں پر نہیں نکلے، ہم دین کی وجہ سے نکلے ہیں، جس دین کی وجہ سے اللہ نے عزت دی، ہمیں مقام بخشا۔ کہتے تھے ان لنا احدى الحسنيين، اب ہمیں 2 خوبیوں میں سے ایک خوبی حاصل کرنا ہے، ہمیں 2 خوبیوں میں سے ایک خوبی حاصل کرنا ہے، اما الشہادہ و اما اعلاء کلمۃ حق، یا تو اللہ کے دین کے پیچھے محنت اتنی کریں گے کہ اللہ کا دین زندہ ہو جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، یا تو پھر اس راستے میں اپنی جانیں دے دیں گے۔ ان 2 مقصدوں کے سوا اور کوئی تیسرا مقصد، ان 2 خوبیوں کے حصول کے سوا کوئی تیسری خوبی کا حصول صحابہ کے ذہن میں نہیں ہوتا تھا۔ یا تو اللہ کا دین زندہ ہوگا یا تو پھر اللہ کے راستے میں ہماری جانیں چلی جاوے گی۔ میرے بھائیو عزیزو، اللہ کے راستے میں نکل کر واپسی کا جذبہ تو صحابہ کے دلوں میں ہوتا ہی نہیں تھا، بلکہ صحابہ اللہ کے راستے میں نکلتے ہوئے دعا کر کے جاتے تھے۔ اس لیے آپ سب اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، آپ کو اللہ کے راستے میں نکلنے کی دعا یاد ہونی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کی کیا دعا ہے؟ صحابہ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، یوں دعا کرتے ہیں اللہم لا تردنی الی اہلی۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم لا آپ سب یہ دعا یاد کر لیں، آپ سب ورنہ آپ دعا کریں گے اے اللہ چلے میں جا رہے ہیں، بہت عافیت سے جلد لوٹا دے اور عافیت سے لوٹا دے۔ میرے بھائیو عزیزو، ایسوں سے اللہ کام نہیں لیتے، ایسوں سے اللہ علاقوں کی ہدایت کے فیصلے نہیں کرتے، ایسوں کا ایمان خود نہیں بن پاتا ہے
تو پھر ایسوں سے اللہ علاقوں میں کام کیا لیں گے، ایسوں سے ہدایت کیسے وجود میں آئے گی؟ ایک ہی جذبہ صحابہ کا کہ ہم مرنے کے جذبے سے جا رہے ہیں، دوبارہ لوٹنے کا جذبہ کسی کے دل میں نہیں ہوتا تھا، دوبارہ لوٹنے کا جذبہ کسی کے دل میں نہیں ہوتا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے جب رستم کو خط لکھا تو اس میں لکھا، فرمایا ان معی قوما یحبون الموت کما یحب العاجم الخمر، فرمایا میرے ساتھ جو جماعت ہے وہ اللہ کے راستے میں مرنے کو ایسا ہی پسند کرتی ہے جیسے تم شراب پینے کو پسند کرتے ہو۔ اللہ کے راستے میں مرنے کو ہمارا ہر ساتھی ایسے ہی پسند کرتا ہے جیسے تم شراب پینے کو پسند کرتے ہو۔ کسی نے کسی سے پوچھا، کسی کافر سے پوچھا کہ یہ مسلمان ہمیشہ غالب کیوں آ جاتے ہیں؟ فرمایا ان کے غالب آنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم میں کا ہر ساتھی چاہتا ہے کہ وہ میرا ساتھی مر جاوے میں بچ جاؤں، ان میں کا ہر ساتھی یہ چاہتا ہے کہ یہ پہلے مر جاوے اور ان کا ساتھی بعد میں مرے۔ ہر ساتھی مرنے کا جذبہ رکھتا ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ غلبہ کیوں نہیں دیں گے؟ اللہ ایسے لوگوں کو فتح کیوں نہیں دیں گے؟ اللہ ایسوں کے ہاتھ میں ہدایت کے فیصلے کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے میرے بھائیو عزیزو، ہمارا جذبہ بھی اللہ کے راستے میں جانے دینے کا ہو۔ بہت گھٹیا بات ہے کوئی نکلے دن گن کر، کوئی نکلے واپسی کے ارادے سے، کوئی نکلے واپسی کا ٹکٹ بنا کر، اللہ ایسوں سے کبھی کام نہیں لیں گے۔ اس لیے آپ یہ طے کر لو کہ ہم جا رہے ہیں واپس نہ آنے کے جذبے سے۔ باقی ڈرنا، اگر دل میں خوف آتا ہو تو ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں۔ ہم اتنے خوش نصیب ہے بھی نہیں کہ ہمیں اللہ کے راستے کی موت نصیب ہو۔ اللہ کے راستے کی موت یہ خوش نصیبوں کا حصہ ہے۔ اللہ کے راستے کی موت یہ بہت اچھا جو اللہ کے ہاں سے مقدر لے کر آئے ہوں۔ انبیاء اور صحابہ کی صف میں رہنے والوں کا یہ حصہ۔ ایک بڑے اللہ والے سے یوں کہا گیا کہ لوگ آپ کو اللہ کے نام پر قتل کر دیں گے۔ وہ کہنے لگے انی احقر من ان اقتل فی سبیل اللہ، میری حیثیت میں اللہ کے نام پہ قتل ہوں؟ یہ تو خطرہ اور خدشہ ہی تم ختم کر دو کہ کوئی مجھے اللہ کے نام پر قتل کرے گا۔ اللہ کے نام پر قتل ہونا اور اللہ کے نام پر مارا جانا اور اللہ کے نام پر جانوں کا چلا جانا یہ ہم جیسے کم بختوں کا حصہ نہیں ہے۔ اس کے لیے کوئی بہت خوش نصیب، کوئی اللہ کا بہت قریبی، کوئی اللہ کے نام پر سب کچھ لگانے کا جذبہ رکھتا ہو، اسے تو اللہ کے راستے کی موت مل سکتی ہے۔ ورنہ ہم نالائقوں کو، ہم دنیا داروں کو، ہم اسباب پرستوں کو، ہم دنیا کی پجاریوں کو اللہ کے راستے کی موت مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ڈرو مت، لیکن جذبہ ضرور یہ ہو کہ ہمیں اللہ کے راستے کی موت چاہیے۔ دعا کر کے نکلو، اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ ہمیں دوبارہ گھر مت لوٹانا۔ اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، اے اللہ ہمیں اپنے راستے کی موت دے دینا۔ صحابہ یہ دعائیں مانگا کرتے تھے، ایک نہیں کئی ایک صحابہ اللہ کے راستے کی موت مانگا کرتے تھے۔ اس لیے اگر آپ نے کوئی اس طرح کا ارادہ بنایا ہو کہ ہمیں وقت لگا کر لوٹنا ہے تو اللہ کے واسطے اس ارادے کو ختم کر دو۔ ٹکٹ بنایا ہو واپسی کا تو اسے پھاڑ دو کہ ہم واپسی آنے کے ارادے سے نہیں جا رہے۔ ارے کر لی آپ نے نیت، ارے کر لی نہیں کر لی؟ اگر آپ چاہتے ہو اللہ آپ سے کام لے تو آپ کو یہ نیت کرنی پڑے گی۔ اگر آپ یہ چاہتے ہو اللہ، اور اگر چاہتے ہو چلے لگا کر واپس آ جانا ہے تو پھر کوئی بات نہیں۔ ایسے تو بہت چلے لگ رہے اور بہت سارے لوگ چلے لگا رہے، بس جہاں جائیں اس علاقے والوں پر بھی بوجھ ہو جاتے ہیں۔ نہ جماعت میں آپس میں جمتی ہے، نہ علاقے میں کوئی کام کر پاتے ہیں۔ جماعت میں آپس میں ایک دوسرے میں انتشار ہے، اختلاف ہے، کام کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ سب کو یہ چلے لگانے آئے پھر لوٹ جائیں گے، چلے لگانے آئے پھر لوٹ جائیں گے۔ میرے بھائیو عزیزو، جن کے جذبے اللہ کے نام پر جان دینے کے ہوں گے، بتاؤ وہ یہاں وہاں کے کام میں لگے گا؟ وہ فالتو گیری کرے گا؟ اسے محنت کے سوا اور بھی کچھ سمجھ میں آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ وہ تو یقیناً دین اور دین کی محنت کی فکر میں رہے گا۔ اس لیے آپ یہ نیت کر لو کہ ہم ہرگز چلے میں نہیں جا رہے، ہم تو اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کرنے جا رہے ہیں۔ ہاں چلے بھر میں تقاضا اس علاقے کا پورا ہو گیا تو آپ شوق سے آ جاتے، آپ شوق سے آ جانا۔ لیکن ایسا لگا کہ شاید اس علاقے کا تقاضا پورا نہیں ہوا، شاید اس علاقے میں دین کی محنت جیسی ہونی تھی ویسی نہیں ہو پائی، اس علاقے میں جو تقاضے تھے وہ پورے نہیں ہو پائے، اس علاقے میں دین اور دین کی محنت زندہ نہیں ہو پائی، اس علاقے کی مسجدیں اللہ کے بندوں سے ابھی نہیں بھری،
ابھی سارا ماحول تبدیل نہیں ہوا تو پھر اگر آپ آ جاؤ گے تو میرے بھائی عزیزو یہ ایمان کی علامت نہیں ہے۔ اس لیے نیت کر لو کہ وقت نہیں پورا کریں گے، تقاضا پورا کریں گے، وقت نہیں پورا کریں گے، کام پورا کریں گے۔ ارے کرو گے انشاءاللہ؟ کون کون ایسا کرے گا ذرا بتاؤ؟ سب ایسی نیت لے کے جا رہے ہو؟ ارے بولو نا، دل سے بولو، دل سے۔ سب ایسی نیت لے جا رہے ہو انشاءاللہ؟ اگر ایک کی بھی کچی نیت ہوئی نا، آپ یہ مت بولو کہ میں تو چلے کے لیے میری تشکیل کر کے لائے، یہ کیسی ایڈی جیسی باتیں کر رہے ہیں۔ نہیں میرے بھائیو، اللہ اسی سے آپ سے کام لیں گے، اللہ اسی پر آپ کو چمکاویں گے۔ ضرورت پڑے تو 2 چلہ لگا لینا، ضرورت پڑے تو 3 چلہ لگا لینا، ضرورت پڑے تو 4 چلہ لگا لینا۔ خط لکھنا وہاں سے علاقے والوں کو، تقاضا پورا نہیں ہوا، ابھی ہم آ نہیں سکتے، گھر والوں کو خط لکھ دینا، کہنا ہم وقت پورا کرنے تھوڑی گئے تھے، ہم تو اللہ کے دین کی محنت کرنے گئے تھے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے گئے تھے، خود اللہ سے جڑنے گئے تھے، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اگر چاہتے ہو آپ ہم خالی آ جائیں تب تو ٹھیک ہے، ہم لوگ خالی آ جاتے، چاہتے ہو کچھ کر کے آئیں تب تو ابھی وقت لگے گا، ابھی ذرا آپ صبر کرو، امی جان ابھی صبر کرو، ابا جان ابھی صبر کرو، بیوی محترمہ ابھی صبر کرو، علاقے والوں سے کہو ابھی صبر کرو۔ خط لکھو علاقے والوں کو، خط لکھو شہر والوں کو، خط لکھو بیوی کو، خط لکھو اپنے گھر والوں کو کہ ابھی تقاضا پورا نہیں ہوا، جب تقاضا پورا ہو جائے گا تب لوٹ کر آئے۔ ارے کر لی نیت؟ نہیں کری؟ کر لی آپ لوگوں نے نیت؟ کر لی اس طرح نیت؟ تو آپ لوگوں کی جماعت چلے کی تو نہیں ہے؟ ارے بولو، اگر آپ سے کوئی پوچھے گا آپ لوگ کتنے دن کے لیے نکل کر آئے ہو تو آپ کیا کہو گے؟ ارے بولو، کیا کہو گے؟ چلے کے لیے کیا کہو گے؟ کیا کہیں گے؟ چلے کے لیے؟ ان سے کہنا ہم تو تقاضے پر آئے ہیں، اگر چلے بھر میں تقاضا پورا ہو گیا چلے بھر میں چلے جائیں گے، اگر 4 مہینے میں بھی تقاضا نہیں پورا ہوا تو 4 مہینے لگا کے بھی نہیں جائیں گے، ہم تو تقاضا پورا کریں۔ ارے سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ چلے کی جماعت تو نہیں بولو گے کوئی؟ ہاں چلے کی جماعت تو نہیں بولو؟ گھبراؤ مت، آپ نیت اچھی کرو، اللہ آپ سے بہت کام لیں گے۔ اگر آپ کی نیت یہ ہوگی نا کہ جتنا تقاضا ہوگا اتنا تقاضے میں اتنا پورا کر کے آئیں گے تو اللہ چلے سے کم میں آپ سے بہت سارا کام لے لے گا، چلے سے کم میں بہت سارا کام لے لے گا۔ اصل میں آپ جن علاقوں میں جا رہے ہیں وہ علاقے گزر کر آنے کے نہیں ہیں، وہ علاقے بہت محنت کے محتاج ہیں۔ آپ کو ان علاقوں میں ایسے لوگ ملیں گے جو نماز نہیں جانتے، ایسے لوگ ملیں گے جو سورہ فاتحہ نہیں جانتے، ایسے لوگ ملیں گے جو کلمہ نہیں جانتے، ایسے لوگ ملیں گے جن کے نام بھی مسلمانوں کے نہیں ہیں۔ اگر آپ ان علاقوں کے دیہاتوں میں جائیں گے ایسی ایسی مسجدیں ملے گی جہاں بھینس بندھی ہوئی ہے، جہاں مورتیاں رکھی ہوئی ہیں۔ ہم پنجاب کے علاقوں میں گئے، کافی ہمیں ایسی مسجد، ایک مسجد گئے ہم، پوری بھینس مسجد کے محراب میں بندھی ہوئی اور مسجد کے صحن میں جو ہے مورتیاں بنی ہوئی، اس کی پوجا ہو رہی۔ اس مسجد میں رہنے والی ایک عورت ہندو، وہ اس مسجد کی دیکھ بھال کر رہی ہے، بھینس دیکھ رہی ہے، اپنی مورتیاں دیکھ رہی ہے۔ ان علاقوں میں ہم نام پوچھتے ہیں لوگوں کا تو بیچاروں کا نام کسی کا بالکل سب کے ہندوانہ نام آپ جان نہیں سکتے۔ گھروں میں داخل ہوں گے تو گھروں میں مورتیاں ہوں گی، گھروں میں، وہاں ہندو خود دینے تیار ہیں، سکھ دینے تیار ہیں کہ بھائی مسجد لے لو، آپ آؤ نماز پڑھو، ہمیں کوئی منع نہیں۔ آپ کی مسجد ہے، مینار باقی ہے، محراب باقی ہے، مسجد کے نشانات باقی ہے، لیکن بھینس بندھی ہوئی ہے، مورتیاں رکھی ہوئی ہے، گھر کے طور پر مسجد استعمال ہو رہی ہے۔ وہاں کے سکھ خود کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ آپ کی مسجد ہے، آؤ آپ لوگ نمازی آ جاؤ، اسے صاف کرو نا، لیکن کوئی ہے ہی نہیں، کوئی کرنے والے۔ مسلمان خوب ہیں لیکن اتنی فکر، اتنی سوجھ بوجھ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں وہاں بہت تڑپ کر محنت کرنی پڑے گی، خوب ارتداد کے علاقوں میں جانا۔ آپ جس علاقے میں مالر کوٹلا میں جا رہے ہیں وہاں تو کام اچھا ہے، لیکن آپ ان سے کہنا یہاں 1 آدھ ہفتہ رکھو ہمیں، چاہے تو شروع میں یا آخر میں، لیکن ہمیں آپ بھیج دو ایسے دیہاتوں میں جن دیہاتوں میں مسجدیں نہ ہو، ان ایسے دیہاتوں میں جن دیہاتوں میں استنجا بیت الخلاء نہ ہو، جن دیہاتوں میں کھانے پینے کا کوئی انتظام نہ ہو۔ میرے بھائیو عزیزو، اگر آپ اس طرح کچھ کرنے کے جذبے سے جاؤ گے اللہ آپ سے بہت کام لے لے گا، اللہ آپ سے بہت کام لے لے گا۔ اس لیے آپ محنت کے جذبے سے جاؤ اور قربانی کے جذبے سے جاؤ۔ کام اسی طرح ہوا ہے، راکھ پھاک کر، ٹڈیاں کھا کر،
پتے چبا کر پیٹ پہ پتھر باندھ کر ایسا دیوانہ وار قربانی دیتے پھرو میرے بھائیو عزیزو کہ آپ کے ذریعے علاقے سرسبز و شاداب ہو جائے، لوگ دین کی طرف لوٹ آئیں، آپ کارگزاری سنائیں کہ اللہ کا فضل ہے 100 مسجدیں وہاں دین قائم ہو گیا، نماز قائم ہو گیا، اعمال آباد ہو گئے، سینکڑوں مسلمان ایسے آئے جنہیں ہم نے کلمہ سکھایا، ہزاروں مسلمان ایسے ہوئے جنہیں ہم نے اپنے سامنے اللہ کے راستے میں 3 دن میں بھیجا، وہ آئے زندگیاں بدلے، ماشاءاللہ سینکڑوں مسلمانوں کے 4 ماہ لگوائے، ماحول بدل گیا، ماحول تبدیل ہو گیا، تب تو کچھ کام ہوا، لوگوں کو نمازیں سکھا دی، کلمے سکھا دیے، دین سکھا دیا۔ اس کے لیے میرے بھائیو عزیزو دیوانہ وار قربانی کے ساتھ محنت کرنی پڑے گی اور تھکنا پڑے گا، کھانا سونا اور آپس کے اعمال ہو گئے تو کوئی کام نہیں ہوا، بلکہ آپ وہاں محنت ایسی کریں کہ وہاں علاقے کا ماحول بدل جائے، اللہ کے راستے میں نکل کر خوب خرچ کرنے کا جذبہ ہو، خوب آپ جو سوچ کر جا رہے ہو نا کہ جماعت کی 4000 کی وصولی ہے، یہ وصولی ہم لگا رہے ہیں، یہ وصولی میرے بھائیو عزیزو یہ اللہ کے راستے میں خرچ ہونے والا اصل مال نہیں ہے، اللہ کے راستے میں خرچ ہونے والا یہ اصل مال نہیں ہے۔ آپ کسی کام سے، کاروبار سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں، آپ کو ٹکٹ کا کرایہ لگے گا، آپ وہاں جا کر رہیں، کھائیں گے پیئیں گے، اس کا خرچہ لگے گا، یہی آپ نے جماعت میں بھی کر دیا تو کیا کمال ہو گیا۔ اصل اللہ کے راستے میں خرچ ہونے والا مال وہ ہے جو آپ اللہ کے راستے میں نکل کر دوسروں پر خرچ کریں، جو اللہ کے راستے میں نکل کر دوسروں پر خرچ کریں، وہ اصل اللہ کے راستے میں خرچ ہونے والا مال ہے۔ جتنا کھلاویں گے اتنا لوگ قریب آویں گے، کہتے ہیں کھائے گا تو اپنی گائے گا، نکلے گا تو نکلے گا، جتنا ہم اپنی کھلاویں گے اور جتنا ہم ان کا اکرام کریں گے اتنا وہ قریب آویں گے۔ تقریروں سے، بیانات سے، خالی محنتوں سے بھی کچھ نہ ہوگا، خرچ کرنا پڑے گا، جیب کھلا رکھو، اگر اللہ کے خزانے سے لینا ہے تو کبھی ڈرنا نہیں، اپنی جیب سے خرچ کرنا ہے تو ڈرو، لا تخش من ذی العرش اقلالا، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انفق یا بلال، بلال خرچ کرتے رہو، عرش والے سے کسی کمی کا خوف مت کرو، عرش والے سے کسی کمی کا خوف مت کرو، یقین جانو روز صبح ایک اعلان کرنے والا اللہ کی طرف سے اعلان کرتا ہے اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدل دے دے، اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدل دے دے، اللہم اعط ممسکا تلفا، اے اللہ روک کر رکھنے والے کا مال برباد کر دے۔ آپ مت جوڑ کے رکھنا کہ یہ 4000 لایا ہوں، ابھی 500 روپیہ خرچہ کر دوں گا تب تو 3500 بچے گا، پھر 500 کم ہو گیا تو پھر کمی تو ہوا، اسی کو تو بے ایمانی کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے یوں کہا کہ وہ فرشتہ اعلان کرتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدل دے، تو آپ کو تو بدل ملنا یقینی ہو گیا، اگر آپ بنیوں جیسا گنو گے تب تو کم ہوتا رہے گا، اور اگر آپ میرے بھائیو عزیزو نبیوں جیسا اللہ کے لے کر خرچ کرتے رہو گے تو بڑھتا رہے گا۔ تو بنیے جیسا مت بننا، بنیے جیسا، اپنے یہاں کی جماعتیں تو بہت بنیا ہوتی ہے، چھندی کا حساب کرتی ہیں اور حساب کر کر کے جوڑ کے اتنا ہو گیا اتنا نہیں ہو گیا۔ ہم لوگ سال لگا رہے تھے اللہ کے فضل سے، پورے سال میں شاید ایک بار بھی ہماری جماعت میں حساب نہیں ہوا، جو تقاضا ہوتا تھا اس تقاضے پہ خرچ ہوتا تھا، کوئی جیب سے لگانا ہے تو سوچا جائے بھئی اللہ کا خزانہ تو بہت بڑا ہے، اور یہ سوچنا کہ اللہ کے خزانے سے کہاں لیں گے، ابھی تو ہم نماز نہیں ٹھیک سے پڑھتے تو اللہ کے خزانے سے کہاں لیں گے، ارے کافر بھی اللہ کے خزانے سے لیتا ہے، کافر بھی کہاں سے لیتا ہے، کافر کو کہاں سے ملتا ہے، اس کی دکان سے ملتا ہے، ارے بولو نا، کافر کو بھی اللہ کے خزانے سے ملتا ہے، تو اللہ کے خزانے سے لینا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، اور اللہ کے خزانے سے کوئی سبب کے واسطہ بنا کر لیتا ہو تو وہ تو مشکل کام ہے، براہ راست لینا بہت آسان کام ہے۔ بھئی سبب پر تو کوئی وعدہ نہیں ہے، عمل پہ لاکھ وعدے ہیں، سبب پر تو کوئی وعدہ نہیں ہے، اور نماز پڑھ کے لے لو، دعا مانگ کے لے لو، کوئی خیر کا عمل کر کے لے لو، اور سب سے آسان راستہ خرچ کرو اور لے لو، خرچ کرو۔ آمدنی کا سب سے آسان راستہ کیا ہے؟ آمدنی کا سب سے آسان اور سب سے مضبوط راستہ خرچ ہے، خرچ کرو اور لے لو، خرچ کرو گے ڈبل آئے گا، خرچ کرو گے 10 گنا آئے گا، خرچ کرو گے 70 گنا آئے گا، خرچ کرو گے 700 گنا آئے گا، خرچ کرو گے 7 لاکھ گنا آئے گا، دنیا میں آئے گا، کہاں آئے گا؟ جماعت میں آئے گا۔ ارے بات سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟
تو آپ وہاں جم کر خرچ کرنا، خوب کھلانا علاقے والوں کو، کیا کرنا، خوب کھلانا علاقے والوں کو، دل بڑا ہو تو اجتماعی سے کھلانا، ورنہ سب انفرادی نکال کر خوب کھلانا، اپنے جیب سے پیسہ نکالنے کی کوشش مت کرنا، اللہ کے خزانے سے لینا، اور یہ سمجھنا کہ ہمارا یہی جیب اللہ کا خزانہ ہے، میں اللہ کے خزانے میں ہاتھ ڈال رہا ہوں، نکال رہا ہوں، دے رہا ہوں، کوئی کمی آئے گی؟ ارے بولو نا، کوئی کمی آئے گی کیا؟ ارے بولتے ہی نہیں کیا پیسے کی بات نہیں سمجھ میں آتی؟ ہاں پیسے کی بات تو سمجھ میں آ رہی ہوگی نا؟ ہاں تم بھی جا رہے ہو نا جماعت میں، پیسے کی بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ تو خرچ کرو گے آپ لوگ، اگر وہاں علاقے والوں کو کھلاؤ گے، حافظ جی اگر علاقے والوں کو کھلاؤ گے تو بہت کام ہوگا۔ ہم لبنان گئے، علاقے والوں نے کہا یہاں چھلے 4 مہینے کی تشکیل مت کرو، کوئی کام نہیں ہونے والا ہے، یہاں سب نئے لوگ ہیں، کچھ نہیں۔ ہم لوگوں نے خوب کھلایا، روز 50 60 70 100 لوگوں کو کھلاتے تھے، ناشتہ بھی کھلاتے تھے، کھانا بھی کھلاتے، بس اعلان کر دیتے تھے، اور بس کھانا کھلانا ہے، کہاں سے ہوئے گا کچھ نہیں معلوم ہے، بس کھلانا ہے۔ ساری جماعت نے طے کر بہت سارا ناشتہ بھی لے کر گئے تھے، ہم ناشتہ کھلاتے تھے، عصر میں، دوپہر میں، رات میں کھانا کھلاتے تھے، پوری مسجد کی دعوت، سارے نمازیوں کی دعوت، امام کی، خادم کی، مقتدیوں کی، ٹرسٹیوں کی، سب کی دعوت کھاؤ۔ اب الحمدللہ 20 دن میں 120 لوگ 4 مہینہ وصولی دے کر تیار ہیں۔ کتنے دنوں میں؟ 20 دنوں میں 120 لوگ 4 مہینے کے لیے وصولی دے کر تیار ہو گئے، اور ہم لوگ صرف 4 لوگ تھے۔ کتنے لوگ تھے؟ صرف 4 لوگ۔ 20 دنوں میں 120 لوگ 4 مہینے کی وصولی دے کر تیار۔ ارے کھلائیں گے نا انشاءاللہ آپ لوگ، جم کر کھلائیں گے علاقے میں، کیا بھائی گنیں گے تو نہیں تم لوگ پیسہ زیادہ؟ اپنے جیب سے خرچہ کرنا ہو تو ڈرنا، کہ اللہ کے خزانے سے خرچہ کرنا ہے تو کوئی ڈر کی بات ہی نہیں، جم کے خرچہ کرنا اور خوش دلی سے خرچہ کرنا۔ کیسے؟ خوش دلی سے، دل بڑا رکھ کر، تب انشاءاللہ بہت کام ہو جائے گا۔ ہر دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن ضرور 4 مہینے کی جماعت بنانا، مسجدوں میں ایسا گڑ جانا اور ایسا پڑ جانا کہ مسجد 24 گھنٹہ جب تک اعمال مسجد سے آباد نہ ہو مسجد نہیں چھوڑنا۔ بستی کے 100% لوگ دین کی محنت اور مسجد کا وقت دینا طے نہ کر لیں تب تک بستی نہیں چھوڑنا۔ پوری بستی میں انقلاب آ جاوے، پوری بستی میں، مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں ماحول بدل جاوے، 100% بچے وہ مسجد کے مکتب سے جڑ جاوے، 100% مرد مسجد میں وقت دینے والے بن جاوے۔ جماعتیں تو 3 نکلے گی، 4 نکلے گی، 5 نکلے گی، لیکن باقی جتنے مسلمان ہیں سب کا ایک وقت مسجد کے لیے ضرور ہونا چاہیے، چاہے کوئی مسلمان رات کے 12 بجے دے، کوئی رات میں 2 بجے دے، کوئی دن میں 3 بجے دے، کوئی دن میں 6 بجے دے، لیکن ہر مسلمان کا وقت اس کے وقت کی تعیین کے ساتھ لکھا ہونا چاہیے کہ فلاں مسلمان مسجد میں فلاں وقت دے گا۔ ارے سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح مسجدوں میں ڈٹ کر، بستیوں میں گڑ کر محنت کی جاوے کہ اس علاقے کا ماحول بدل جائے، ہر گھر 5 اعمال زندہ ہو جائیں، گھر گھر 5 اعمال کی تعلیم زندہ ہو۔ اپنی ملاقاتوں میں، ہر ملاقات میں جس طرح ایک تشکیل کرنا ہے اللہ کے راستے کے خروج کی، دوسری تشکیل کرنا ہے میرے بھائیو عزیزو ہر ملاقات میں مسجد میں وقت دینے کی، تیسری تشکیل کرنا ہے ہر ملاقات میں گھر میں 5 اعمال قائم کرنے کی، اور چوتھی تشکیل کرنا ہے ہر ملاقات میں اپنے بچوں کو مسجد کے مکتب سے جوڑنے کی۔ یہ 4 تشکیلیں ہمیں ہر ملاقات میں کرنی ہیں تاکہ ہر گھر میں 5 اعمال زندہ ہو جائے، ہر گھر کا بچہ مسجد سے جڑ جاوے، ہر گھر کا مسلمان یا تو اللہ کے راستے میں نکل جاوے یا تو پھر مسجد میں متعینہ وقت دینے والا بن جائے۔ اس طرح 100% طبقے کی ہر ملاقات میں تشکیل کرنی، ہر ملاقات میں تشکیل کرنی، ایسا مسجد کو 24 گھنٹہ آباد کر دو کہ اگر آپ 10 ہوں تو مقامی 50 ہوں، آپ 15 ہوں تو مقامی 60 ہوں، 70 ہوں، جو مسجد میں وقت دینے والے بنے، آپ کے بعد بھی وہ مسجد میں جمے رہیں، مسجد آباد ہو جائے۔ مسجد آباد ہو جائے گی تو ساری خیر وجود میں آ جائے گی، ساری خیر وجود میں آ جائے گی۔ ہر تیسرے چوتھے دن میرے بھائیو عزیزو ضرور 4 ماہ کی جماعت بنانا،
اگر 4 ماہ کی جماعت آسانی سے قابو میں نہ آئے تو اس کو مضبوط کرنے کے لیے ہر دوسرے تیسرے دن ہر روزانہ 3 دن کی جماعتیں نقد بنا کر بھیجو. گنجائش جماعت میں نظر آئے 1-2 ساتھی اس میں جوڑ دو, وہ جا کر ان کی تعلیم تربیت کرے. اگر نہ نظر آئے تو جماعت کو انہیں کے کسی ذمہ دار کے ساتھ بھیج دو اور وہ ان پر دھیان رکھو. 1-2 بار ان کی نصرت میں پہنچ جاؤ. انہیں نقد 4 ماہ کے لیے آمادہ کرو. نقد 4 ماہ کے لیے انہیں وہ بھی اپنی تاریخ بتائیں تو کہنا کہ بھائی آپ کی کبھی بھی مقامیوں کے تقاضوں کو کاٹنا نہیں, مقامیوں کے تقاضے کو بے اہمیت نہیں قرار دینا کہ ٹھیک ہے یہ آپ لوگ کا عمل ہے, ہم تو یہ تقاضا لے کر آئے. نہیں کہنا بہت اچھی بات, ماشاءاللہ آپ لوگ محنت کر رہے ہیں, آپ نے تقاضے بنائے ہیں, فلاں تاریخ سے ماشاءاللہ آپ کے ہاں جماعت بن رہی ہے, بہت اچھی بات ہے. اللہ آپ لوگوں کو قبول فرمائے, آپ کی محنتیں قبول فرمائے, آپ کے تقاضوں کو پورا فرمائے. آپ لوگ بتائیں انشاءاللہ اس تقاضے میں ہم آپ لوگوں کا پورا ساتھ دیں گے. اس طرح ان کے جو بھی تقاضے جو بھی تاریخیں ہیں اس کو بہت سراہنا اور بہت انہیں ہمت دلا کر یوں کہنا ہم انشاءاللہ ان تقاضوں کو پورا کریں گے. لیکن ان سے کہنا کہ بھائی ٹھیک ہے, یا تو آپ کے تقاضے, اب ہماری بھی تو سنو, ہم جماعت میں اللہ کے راستے میں آئے ہیں, ہمارے کیا تقاضے ہیں, ہم آپ کے تقاضوں کو کاٹتے نہیں, ہم آپ کے تقاضوں کو ضرور پورا کریں گے. لیکن ہم تو نقد جماعتوں کا تقاضا لے کر آئے ہیں, ہم یہ تقاضا لے کر آئے, آپ بتاؤ اس میں آپ ہمارا کیا ساتھ دو گے. کہہ دو, وہ کہیں گے کہ نہیں ہماری وہ جماعت میں کمزور ہو جائے گی. ان سے کہنا کوئی بات نہیں, اس جماعت کو مکمل بنایا جائے گا. بتاؤ اس جماعت میں کتنے لوگوں کی توقع ہے, کتنے, آپ وہ نام دے دو, ہم ان کے علاوہ کی تشکیل کریں گے, ہم ان کے علاوہ کو تیار کریں گے. جب ان کے علاوہ پر محنت ہوگی تو انشاءاللہ لپیٹے میں یہ بھی آ جائے گا, جب تقاضا ہوگا تو یہ بھی تیار ہو جائے گا. اس طرح بہت نرمی سے اور حکمت سے نقد جماعتوں کے تقاضے ہمیں ہر علاقے سے پورے کریں گے انشاءاللہ. میرے بھائیو عزیزو, ملاقاتوں میں اتنا تھکو, بدن دکھے, پیر دکھے, آنکھیں دکھے, سر دکھے, دل درد کرنے لگے, حتیٰ کہ مخلوق کو ترس آئے, خالق کو رحم آئے, تاکہ اللہ کی طرف سے ہدایت کا فیصلہ ہو جائے. اتنا تھکا جاوے, گئے 2-4 ملاقاتیں کی, آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ گھوم کے آ گئے, کام ہو گیا. ایسے کام نہیں ہوتا. آپ دن رات تھکو, اتنا تھکو, لوگوں کو ترس آنا چاہیے, اللہ کو رحم آنی چاہیے. رو کر آپ کی آنکھیں موٹی ہو جائے, نہ سو کر آپ کی آنکھیں لال ہو جاوے اور آپ کا بدن تھک جاوے, اتنے چور ہو جاوے کہ اللہ آپ سے کچھ کام لے لے, کچھ زندگیاں بن جاوے, بدل جاوے. کھانے سونے کی ترتیبیں قائم کر کے وقت لگا لینا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. اتنا تھکو میرے بھائی عزیزوں کہ اس علاقے کا رخ بدل جائے, اہتمام سے ہمیں اپنے اعمال کرنے ہیں. صبح شام 4 گھنٹے سے کم کبھی تعلیم نہ ہو, 4 گھنٹے سے کم کبھی تعلیم نہ ہو. صبح کی تعلیم 2.5 گھنٹہ ہے, دوپہر کی تعلیم 1.5 گھنٹہ ہے. 2.5 گھنٹے میں جم کر عمل کرو. پہلے قرآن کا حلقہ لگاؤ, پھر کتابی تعلیم کرو. صبح کی تعلیم منتخب احادیث سے ہوگی, اس کے بعد 6 صفات کا مذاکرہ ہوگا. 6 صفات کے مذاکرے میں زیادہ یہاں وہاں کی تقریریں مت یاد کرو. 6 صفات کے مذاکرے میں خوب احادیث یاد کرو, اس لیے کہ احادیث میں جو 6 صفات کا نور ہے وہ کسی بات میں نہیں ہے. جم کر 6 صفات کی احادیث یاد کی جائے اور ان 6 صفات میں احادیث کو جم کر بولا جائے. اس طریقے سے صبح کی تعلیم ہمیں 2.5 گھنٹہ بہت اہتمام کے ساتھ, تعلیم سے پہلے وضو بنا کر, تعلیم سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کر, وقت سے پہلے تعلیم میں حاضر ہو جائیں, اللہ سے مانگ کر بیٹھیں. تعلیم اسباب کی تردید اور وعدوں کی تجدید کے لیے ہے. تعلیم کا حلقہ ایمان کا حلقہ ہے. تعلیم کے ذریعے سے حاجت کے آنے پر سبب مؤخر ہونا چاہیے, عمل مقدم ہونا چاہیے. تعلیم کے ذریعے سے اسباب اور سارے نقشے بے حیثیت ہونے چاہیے. تعلیم کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے وعدوں کا یقین دل میں بڑھنا چاہیے. یہ تعلیم کے مقاصد میں سے ہیں. دوپہر کی تعلیم میں فضائل اعمال مع فضائل صدقات اہتمام سے دونوں جلدوں سے پڑھا جائے. اس کے بعد تعلیم میں 4 قسم کے مذاکرے ہوں. فرائض کیا سیکھنا سکھانا ہو, الاہم الفلاہم کی ترتیب پر, سنتوں کا مذاکرہ ہو, دعوت کے اصولوں کا مذاکرہ ہو. اس طریقے سے اس دوپہر کی تعلیم میں ان چیزوں کا سیکھنا سکھانا ہو. فرائض سیکھے جائے, واجبات سیکھی جائے, نماز کی مشق ہو, اور زیادہ زبانی رٹنا نہیں ہے بلکہ عملی مشق, عملی تعلیم. یہ تعلیم کا اصل طریقہ ہے. نماز کا عملی طریقہ سکھایا جائے.
وضو کا عملی طریقہ سکھایا جائے، ہر ساتھی اہتمام سے سنت کے پابندی کے ساتھ، آداب مستحبات کی پابندی کے ساتھ وضو سیکھ لے، آداب سنتیں اور مستحبات کے اہتمام کے ساتھ نماز سیکھ لے، ہر عمل کو سنت کے مطابق ہر ساتھی کرنے والا بن جاوے، عملی طور سے یہ چیزیں وجود میں آ جاوے، اس طرح ہمیں سیکھ کر آنا ہے۔ تو اہتمام سے دوپہر کی تعلیم میں فضائل اعمال مع فضائل صدقات اور سیکھنا سکھانے کا معمول ہو، 1.5 گھنٹہ دوپہر کی تعلیم ہمیں اہتمام سے کرنی ہے۔ اپنے دیگر سارے تقاضے چاہے وہ دعوت کے تقاضے ہوں اسے تعلیم کے اوقات کے علاوہ میں پورا کرنا ہے۔ تعلیم کا عمل اجتماعی عمل ہے، کوشش یہ ہو کہ ساری جماعت ایک ساتھ با ادب با وضو عظمت احترام کے ساتھ تعلیم میں شریک ہو۔ تعلیم کے وقت میں اس دعوت کے اور ملاقات کے تقاضے کو کوشش کریں مؤخر کر دیں، اگر کوئی شدید تقاضا ہو تو اسے پورا کیا جا سکتا ہے، ورنہ صبح کی تعلیم میں تو اہتمام سے سارا عملہ اور دوپہر کی تعلیم میں بھی خاص اہتمام ہو کہ ساری جماعت ہو۔ گشت بھی اجتماعی عمل ہے، گشت کے وقت میں کوشش یہ ہو کہ ساری جماعت گشت کے وقت میں حاضر ہو، کوئی ساتھی گشت کے وقت میں یہاں وہاں کے تقاضے پورا کرنا نہ جائے۔ گشت کے علاوہ اور تعلیم کے علاوہ جتنے اوقات ہیں تعلیم میں، یا تو گشت میں بیان ختم ہو گیا اس کے بعد ساتھی بکھر جاوے، اگر عصر بعد گشت ہوتا ہے، مغرب کے بیان کے بعد رات 12-1 بجے تک 2 بجے تک آپ کے پاس 6-7-8 گھنٹے ہیں، آپ جم کر محنت کرو۔ فجر میں اگر تعلیم آپ تھوڑی لیٹ کرتے ہو، 10 بجے سے کرتے ہو، 9-9:30 بجے سے کرتے ہو، تو فجر کی نماز بلکہ فجر سے پہلے سے لے کر تعلیم کے پہلے تک آپ کے پاس کھلا وقت ہے۔ تقاضا اگر آپ کو نظر آئے علاقوں کا تو آپ ساتھی سارے تہجد میں اٹھ کر مشورہ تہجد میں کر لو، تاکہ کوئی اجتماعی عمل ہمارا متاثر بھی نہ ہو، ایسا مضبوط نظام محنت کا ہو اور ساتھیوں کے وقت کے وصول کرنے کا ہو کہ اس میں میرے بھائیو عزیزو کوئی ساتھی کبھی فارغ نہ ہو۔ سیکھنے سکھانے کا بھی یہ تو اجتماعی تعلیم ہے، انفرادی تعلیم کا بھی معمول بنے، ساتھی قرآن کا سیکھنا سکھانا کرے، ہر ساتھی قرآن تجوید سے پڑھنے والا بن جاوے، ہر ساتھی نماز کے اندر کی دعائیں، التحیات، دعائے قنوت، دعائے ماثورہ اور یہ ساری چیزوں کو سیکھ کر اچھی طرح مخارج کی اور تجوید کی رعایت کے ساتھ سیکھ کر آ جاوے، اس کی فکر ہو، کسی ساتھی کا کسی لائن کا کوئی ضعف باقی نہ رہے، ہر ساتھی سیکھنے سکھانے کا اہتمام کرے، روزانہ کم سے کم ایک دعا حفظ کر لے، روزانہ کم سے کم ایک حدیث یاد کر لے، اللہ توفیق دے تو ضرور قرآن کو ترجمے کے ساتھ دیکھیں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ دیکھنے کا معمول ہو۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات اور حیات الصحابہ کے مطالعے کا بھی اہتمام ہو، یہ سارے انفرادی اعمال ہیں، ان انفرادی اعمال کا اور ان انفرادی سیکھنے سکھانے کا خاص اہتمام کیا جاوے۔ اس طرح میرے بھائیو عزیزو سارے ساتھی اپنی عبادت بھی درست کر لے اور اپنی دعوت بھی مضبوط کر لے، عبادت بھی سیکھنا ہے، دعوت بھی سیکھنا ہے، علم بھی سیکھنا ہے، اس طریقے سے ہمارا وقت لگ جاوے کہ اس وقت کے لگانے میں ہم اپنی ضروریات دین کو ضرور سیکھ کر آوے، ہم اپنی ضروریات دین کو اس وقت لگانے میں ضرور سیکھ کر آوے، ہمارے ضروریات دین میں کوئی کمی نہ رہ جاوے، اس کی کوشش کرنا ہے تاکہ ہر ساتھی وہ اپنا دین قائم کر سکے، اپنی عبادتیں قائم کر سکے، نماز روزہ احکام اور فرائض کو پورا کر سکے۔ اس طریقے سے میرے بھائیو عزیزو انفرادی تعلیم کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ ذکر و عبادت میں بھی خوب اہتمام ہو، ذکر و عبادت کا، اذان پر سارے ساتھی وضو کر کر مسجد میں حاضر ہو جاوے، اذان کے بعد کوئی ساتھی وضو نہ کرے، سارے ساتھی صفوں میں حاضر ہوں، سنتوں کی پابندی ہو، نوافل کا اہتمام ہو، تہجد کسی ساتھی کی اللہ کے راستے میں ہرگز نہ چھوٹے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہر جانے والی جماعت کو 2 باتوں کی خاص نصیحت کیا کرتے تھے، ایک تلاوت قرآن کی کثرت کی، دوسرے تہجد کے
خاص اہتمام کی، اس لیے کہ رات کا قیام یہ نفس کو سب سے زیادہ کچلنے والا اور رات کا قیام دعوت کو واضح اور مضبوط بنانے والا ہے۔ فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ رات کا قیام یہ نفس کو زیادہ کچلتا ہے، اللہ کا تعلق بنانے میں اور گناہوں کی عادت چھڑانے میں سب سے زیادہ مؤثر چیز رات کا قیام ہے۔ اس لیے تہجد کسی ساتھی کی ہرگز نہ چھوٹے۔ جس طریقے سے مشورے میں سارے اعمال طے کیے جاتے ہیں، اسی طریقے سے تہجد میں اٹھانے والے ساتھی کو اہتمام سے طے کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں باقاعدہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو نماز کے لیے اٹھانے کے لیے طے کیا۔ اس لیے تہجد میں اٹھانے والا ساتھی ضرور طے کیا جائے مشورے سے، کسی ساتھی کی ہرگز تہجد نہ چھوٹے۔ اصل میں انفرادی اعمال تو یقیناً انفرادی ہیں اور اسے انفرادی ہی کیا جائے گا، لیکن اجتماعی ماحول انفرادی عمل کو دینا یہ تقویت کا سبب ہے۔ اس لیے انفرادی عمل کو یہ کہہ کر نہ چھوڑ دیا جائے کہ یہ عمل انفرادی ہے، جو چاہے کر لے اور جو چاہے چھوڑ دے، ایسا نہیں ہے۔ انفرادی عمل یقیناً انفرادی عمل ہے، لیکن انفرادی اعمال کو اجتماعی ماحول دینے کی کوشش کی جائے۔ جب انفرادی اعمال کو اجتماعی ماحول دیا جاتا ہے تو اس سے انفرادی عمل آسان ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچے قاعدہ پڑھتے ہیں، حزب پڑھتے ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا سبق چلتا ہے اور ہر کوئی اپنا اپنا پڑھتا ہے، لیکن ماحول اجتماعی ہونے کی وجہ سے ہر کوئی پڑھ لیتا ہے۔ اس لیے کوشش اس بات کی ہو کہ تسبیحات کا ماحول اجتماعی بنایا جائے، نوافل کے پڑھنے کا ماحول اجتماعی بنایا جائے اور تہجد کے پڑھنے کا ماحول اجتماعی بنایا جائے۔ اجتماعی اگر ماحول بن جائے گا تو سب کے لیے عمل کرنا آسان ہوگا۔ یہ اس انفرادی اعمال کے اجتماعی ماحول کو مشورے سے طے نہیں کیا جاتا، اسے حکمت سے اجتماعی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اشراق کے وقت کو اجتماعی ماحول بنانے کی کوشش ہو، ہر ساتھی کو ترغیب دی جائے کہ ہر ساتھی اشراق پڑھ لے وے۔ چاشت کے وقت کو سارے ساتھی چاشت پڑھ لے وے۔ رات میں اوابین سارے ساتھی پڑھیں، اس کی کوشش ہو۔ مغرب بعد اوابین جو 6 رکعت پڑھے گا، اللہ اس کو 12 سال کی نفلی عبادت کا ثواب دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اس طریقے سے ہماری جماعت کا ہر ساتھی تہجد کا، اشراق پڑھنے کی 4 فضیلتیں، جو اشراق کا اہتمام کرے گا اس کی کھال کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ فرمایا اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اسے کامل حج عمرے کا ثواب ملے گا اور اللہ تعالیٰ دن بھر کے کاموں کو اپنی قدرت سے بنا دیں گے۔ یہ فضائل ساتھیوں کو سنا کر اشراق پر ساتھیوں کو آمادہ کیا جائے۔ چاشت کی، اوابین کی، ان 4 نمازوں کی ساتھی خوب اہتمام کرے۔ اسی طریقے سے نماز سے پہلے اور بعد کی سنتیں اور نوافل، ان دونوں کا اہتمام ہو۔ فجر کے ظہر کے پہلے اور ظہر کے بعد 4 رکعتیں، اس پر اللہ تعالیٰ جہنم کو حرام کر دیں گے۔ فرمایا جو ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 4 رکعت کا اہتمام کرے گا، پابندی کرے گا، اللہ اس پر جہنم حرام کر دیں گے۔ جو عصر سے پہلے 4 رکعت کا اہتمام کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے پر رحم کرے جو عصر سے پہلے 4 رکعت نماز کا اہتمام کرے۔ اس طریقے سے ساتھیوں کو ترغیب دی جائے تاکہ ساتھی نوافل کی پابندی کرنے والے بنے۔ ذکر کا بھی ہر ساتھی کا اہتمام ہو، پہلے دن سے کسی ساتھی کی صبح یا شام کی کوئی تسبیح نہ چھوٹے، اس کا بہت اہتمام کیا جائے۔ صبح شام کی 3 تسبیحات کا ہر ساتھی اہتمام کرے۔ ان تسبیحات کے فضائل منتخب احادیث سے ساتھیوں کو بتائے جائیں کہ صبح تیسرا کلمہ 100 مرتبہ، صبح درود شریف 100 مرتبہ، صبح استغفار 100 مرتبہ، اسی طریقے سے شام میں جو ہے 100 مرتبہ تیسرا کلمہ، 100 مرتبہ درود شریف اور 100 مرتبہ استغفار کسی ساتھی کا نہ چھوٹے، اس کا اہتمام ہو۔ امیر کو چاہیے کہ ساتھیوں کی اس بات میں نگرانی بھی کرے کہ کسی کا کوئی عمل انفرادی بھی نہ چھوٹے۔ اسی طریقے سے صبح شام کے اذکار کا بھی اہتمام ہو۔ صبح شام کے اذکار جتنے حدیثوں میں وارد ہوئے ہیں ان اذکار کو یاد کر کے ان اذکار کا اہتمام کیا جائے۔ روزانہ کی تلاوت کا بھی اہتمام ہو۔
جو حافظ ہوں وہ ضرور روزانہ 3 پارے کا اہتمام کریں پابندی سے، رات میں اس وقت تک نہ سوئیں جب تک 3 پارے کی تلاوت مکمل نہ ہو جائے۔ جو غیر حافظ ہو وہ 1 پارہ، اگر وہ قرآن صحیح پڑھ سکتے ہیں تو 1 پارہ ضرور اہتمام سے تلاوت کرے۔ جو قرآن صحیح سے نہیں پڑھ سکتے وہ اتنا وقت اہتمام سے قرآن کو سیکھنے میں لگائے، قاعدہ لے کر، قرآن لے کر اپنے ان ساتھیوں کے آگے پیچھے رہے جو ساتھی قرآن صحیح پڑھنا جانتے ہیں، ان سے اپنا قرآن صحیح کروائے۔ خروج کے ختم ہوتے ہوتے ہمارا قرآن اچھی طرح درست ہو جائے، مضبوط ہو جائے، مخارج ٹھیک ہو جائے۔ ماشاءاللہ آپ کی جماعت میں 2-3 حافظ ہیں، کچھ مکمل کچھ ادھورے، لیکن اگر آپ ان کے ساتھ رہیں گے اور آپ سیکھنے سکھانے کی مشق کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا قرآن بھی درست ہو جائے گا۔ بہت اہتمام سے محتاج بن کر قرآن سیکھنے کی کوشش ہو، 10 صورتوں میں گھومتے نہ رہیں۔ اگر 10 صورتیں درست ہو جائے تو آگے کی صورتیں بھی یاد کریں، ان کو درست کریں۔ کوشش کریں آپ کو 30واں پارہ یاد ہو جائے، 30واں پارہ یاد ہے، کوشش کریں 29واں پارہ یاد ہو جائے، کوشش کریں سورہ یاسین یاد ہو جائے، کوشش کریں سورہ کہف یاد ہو جائے، سورہ واقعہ یاد ہو جائے۔ اس طریقے سے صورتوں کو یاد کریں۔ اس طرح میرے بھائیو عزیزو ہمیں قرآن کی تلاوت کا جماعت میں ہر ساتھی کو اہتمام کرنا ہے۔ اسی طریقے سے موقع کی جو مسنون دعائیں ہیں ان دعاؤں کو بھی سیکھ کر ان کا اہتمام کیا جائے۔ جب آپ مسجد میں داخل ہوں سنت کے مطابق دعائیں پڑھ کر داخل ہو، جب مسجد سے نکلیں تو سنت کے مطابق دعائیں پڑھ کر نکلیں۔ اسی طریقے سے کھانے سونے کی دعائیں اور جتنے بھی اعمال ہیں موقع کی جو دعائیں ہیں اسے یاد کریں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ اس طرح میرے بھائیو عزیزو ہمیں ذکر و عبادت کا اہتمام کرنا ہے، دعوت کا، تعلیم و تعلم کا، ذکر و عبادت کا اہتمام ہو، خدمت کا بھی خوب اہتمام ہو۔ ہر ساتھی 4 قسم کی خدمت کرے، اپنی خدمت خود کرے، ہرگز کسی سے کوئی کپڑا نہ دھلاوے، ہرگز کسی کو اس پر نہ آمادہ کرے کہ اسے پلیٹ دھلنا پڑے۔ یہ نہ سوچیں کہ خدمت والے تو طے ہیں، حضرت فرماتے خدمت والے اس لیے طے کیے جاتے ہیں تاکہ ساری جماعت ان کی خدمت کرے کہ بھائی لاؤ پیاز میں کاٹ دوں، لاؤ بھائی پلیٹ میں دھو دوں، لاؤ بھائی دسترخوان میں صاف کر دوں۔ کوئی جماعت میں کسی کا نوکر نہیں ہوتا۔ آپ یہ نہیں سوچنا کہ خدمت والے تو طے ہیں، وہ سب کر دیں گے، بھائی خدمت والے کہاں گئے، لاؤ کھانا، لاؤ پانی، لاؤ یہ کام کرو۔ اس سے جماعت میں اختلافات ہوتے ہیں، ہر کوئی اپنے گھر کا راجہ ہی ہوتا ہے، گھر میں کوئی پلیٹ نہیں دھوتا۔ اگر وہ خدمت میں طے ہو گیا تو آپ یہ مت سمجھو کہ وہ آپ کا نوکر بن گیا۔ نہیں میرے بھائیو عزیزو، ہر ساتھی اپنی پلیٹ خود دھو لے وے، اپنا ہر کام خود کر لے وے، دسترخوان خود صاف کر لے وے۔ اس طرح ایک دوسرے کے تعاون سے جماعت میں چلیں گے تو جماعت محبتوں سے چلے گی۔ کوشش یہ ہو اپنی خدمت کے ساتھ دوسروں کی خدمت کی جائے۔ آپ کوشش کریں کہ بھائی لاؤ آپ کا کپڑا میں دھو دوں، بھائی لاؤ آپ کا کام میں کر دوں، بھائی آپ کو کوئی ضرورت ہو تو بتاؤ میں آپ کا ساتھ دے دوں۔ کوشش کرو عام مخلوق کی بھی خدمت کی جائے، آنے والوں کی خدمت کرو۔ اور چوتھی چیز اپنے امیر کی ضرور خدمت کریں، اپنے امیر کی چیزوں میں، اس کے کاموں میں اس کا تعاون کریں۔ اس طریقے سے میرے بھائیو عزیزو ہمیں ان 4 اعمال کا اجتماعی اور انفرادی خوب اہتمام کرنا ہے۔ دعوت کا اجتماعی بھی دی جائے اور انفرادی بھی دی جائے۔ آپ 25 آدمی سے کم کبھی کسی کو دعوت نہ دیں۔ امیر کو چاہیے کہ روزانہ کے مشورے سے پہلے ساتھیوں کی کارگزاری لے لے کہ بھائی آپ نے کتنی ملاقاتیں کی، کتنی تشکیلیں کی، کتنے مسلمانوں کو یقین کی، ایمان کی دعوت دی، اللہ کی قدرت کتنے مسلمانوں کے سامنے بولا۔ ہر ساتھی روزانہ اس میں تنافس کریں کہ تو نے 25 کو دعوت دی، میں نے 30 کو دعوت دے دی، تم نے 30 کو دعوت دی، میں نے 40 کو دعوت دے دی۔ روزانہ ہر ساتھی کی ڈائری میں 25 سے کم 25 آدمیوں کا نام ہو، اس سے زیادہ ہو تو ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ گئے ملاقات ہوئی نہیں ہوئی۔ آپ میں جو نیا ہو جو پرانا ہو سب ملاقات کر سکتے ہیں۔ بھائی آپ میں کوئی ایسا تو نہیں جس سے بولنا نہ آتا ہو، بھائی آپ میں کوئی ایسا تو نہیں ہے جس سے بات کرنے نہیں آتی ہو کہ امیر صاحب میرے کو بات کرنے نہیں آتی ہے۔ ارے بولو ہے کیا کوئی آپ میں ایسا؟ ارے کوئی گنگا مکہ تو نہیں ہے نا آپ کی جماعت میں؟ سب بولتے ہیں نا کہ ہے کوئی گنگا مکہ کہ جی میرے کو بولنے نہیں آتا؟ ماشاءاللہ سب بولنے والے ہیں۔ آپ سلام کریں، مصافحہ کریں، بھائی خیریت سے ہو، کیسے ہو، کیا نام ہے آپ کا، کیا کرتے ہو؟ میرا نام یہ ہے، میں یہ کرتا ہوں، میں جماعت میں آیا ہوں۔ پھر تھوڑی سی ترغیب دی، پہلے مانوس کر لو، دوستی کر لو، تعلق بنا لو، اس کا نمبر لکھ لو، تو اس کا نام لکھ لو، اس سے تعلق بنا لو، اس کو قریب کر لو اپنے۔
اتنا قریب اتنا مانوس ہو جائے آپ سے وہ کہ اب آپ کی بات سننے لگے. یوں ہی نہیں کہ میں جماعت میں آؤں بیان شروع کر دیا تو کوئی آپ کی بات نہیں سنے گا. دوستی بناؤ. آپ جس مسجد میں جاؤ آپ کے 15 20 25 30 دوست ہو جانے چاہیے جو آپ سے محبت کرنے لگے, آپ کے پاس آ کر بیٹھنے لگیں. اس طرح 25 30 دوست آپ کے ہر مسجد میں ہو جاویں. روزانہ کم سے کم 25 آدمی کو دعوت دی جائے. روزانہ کارگزاری پوچھو بھائی آپ کی 25 آدمی کو دعوت ہو گئی نہیں ہو گئی, بھائی آپ کی ہو گئی نہیں ہو گئی, آپ کی ہو گئی نہیں ہو گئی. ترغیب دی جائے تبھی تو جماعتیں بنے گی, تبھی تو لوگ نقد اللہ کے راستے میں جاویں گے. ارے کریں گے انشاءاللہ. اس طریقے سے اجتماعی انفرادی دعوت کا خاص اہتمام کیا جاوے اور اجتماعی تعلیم اور انفرادی تعلیم کا خاص اہتمام کیا جاوے. اجتماعی عبادتیں اور انفرادی عبادت ذکر و تلاوت تسبیحات کا خاص اہتمام ہو, خدمت کا خاص اہتمام ہو. اور اسی طریقے سے میرے بھائیو عزیزو, اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں مسجد کے مبارک ماحول ہی میں وقت گزارا جائے. جو لوگ مسجد کے عادی ہو جاتے ہیں وہ فرشتے ان کے ہم نشیں ہو جاتے ہیں, ان کے دوست فرشتے بن جاتے ہیں. اب فرشتوں کو ان سے قرب اور تعلق ہو جاتا ہے, وہ فرشتوں کے پروں میں ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جس طریقے سے مرغیاں جب اس کے انڈے مرغیوں کے پروں میں ہوتے ہیں تو ان انڈوں میں جان آ جاتی ہے, ان انڈوں سے چوزے نکل جاتے ہیں. اسی طریقے سے جب ہم فرشتوں کے پروں میں ہوں گے تو ہمارے دلوں میں ہدایت کا نور اترے گا. اس لیے مسجد کے ماحول سے ہرگز جدا نہ ہو. باہر کا ماحول غفلت کا ماحول ہے, باہر کا ماحول شیطان کا ماحول ہے, بازار کا ماحول, یہاں تو بازار میں شیطان انڈے دیتا ہے. اس لیے باہر کے غفلت کے ماحول سے بچیں. آپ یوں نہ کہیں مجھے بیڑی پینے, سگریٹ پینے, مجھے پان کھانے, مجھے گٹکا کھانے باہر جانا ہے. آپ خدمت والوں سے کہہ دیں, آپ کی خدمت والے آپ کی ضروریات پوری کر دیں گے. آپ ہرگز نہ جائیں, اس لیے کہ باہر جاویں گے بد نظری ہو جاوے گی. اور بد نگاہی میرے بھائیو عزیزو یہ زہر گھولے ہوئے شیطان کے تیروں میں سے زہر گھولی ہوئی تیر ہے. بد نگاہی کے ذریعے سے سارا نور اندر کا نکل جاوے گا اور ساری ظلمت اندر اتر جاوے گی. ایک بد نگاہی ہو گئی تو آپ کے دن بھر کے عمل کو اور عمل کے نور کو ختم کرنے کے لیے کافی ہو جاوے گی. اس لیے آپ طے کر لیں کہ ہمیں انشاءاللہ اللہ کے راستے کا یہ وقت مسجد ہی کے ماحول میں گزارنا ہے اور جم کر مسجد کے ماحول میں رہیں. اگر ہماری بری عادتیں ہیں آپ کوشش کریں کہ ہم اللہ کے راستے میں آئے ہیں, ہماری بری عادتیں اللہ کے راستے میں چھوٹ جاویں. جتنی بری عادتیں آپ نیت کر کے آؤ گے اللہ سگریٹ بھی چھڑا دے گا, آپ نیت کر کے آؤ گے اللہ گٹکا بھی چھڑا دے گا, آپ نیت کر کے آؤ گے ساری برائیاں آپ کی چھوٹ جاوے گی. بس یہ طے کر لو کہ ہم مسجد کے ماحول سے باہر نہیں نکلیں گے, ہم مسجد کے ماحول سے باہر نہیں نکلیں گے تو آپ کی ساری برائیاں اللہ مسجد کے ماحول کی برکت سے چھڑا دے گا. اس لیے کہ فرمایا کہ جو لوگ مسجد کو اپنا گھر بنا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں 5 انعامات دیتے ہیں. اللہ انہیں راحت دیتے ہیں, اللہ ان پر رحمت نازل کرتے ہیں, اور فرمایا اللہ انہیں پل صراط سے آسانی سے گزار دیں گے, اور فرمایا اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رضا نصیب کریں گے اور اللہ انہیں جنت دیں گے. جو مسجد سے مانوس ہو جاتا ہے, جسے مسجد سے لگاؤ ہو جاتا ہے, اللہ کو بھی اس سے لگاؤ ہو جاتا ہے. یہ اللہ کے راستے کا خروج مسجد کے ماحول سے دل لگانے کا بہت اچھا موقع ہے. جتنا مسجد کے ماحول سے دل لگ جاوے گا اتنا اللہ سے دل لگ جاوے گا. اس لیے میرے بھائیو عزیزو آپ طے کر لو انشاءاللہ مسجد کے ماحول میں جم کر رہیں گے اور اس خروج میں امیر کی ماننا پڑے گی. آپ کا دل کرے تو ماننا پڑے گی, آپ کا دل نہ کرے تو ماننا پڑے گی. امیر چھوٹا ہو یا امیر بڑا ہو, امیر نیا ہو یا امیر پرانا ہو, امیر کام جانتا ہو یا امیر کام نہ جانتا ہو, امیر سے آپ کا مزاج ملتا ہو یا امیر سے آپ کا مزاج نہ ملتا ہو, اگر آپ نے چلہ مان کر گزار لیا تو آپ کا چلہ وصول ہو گیا. اگر آپ نے چلہ مانے بغیر گزار لیا تو پھر آپ کا چلہ ضائع ہو گیا. فرمایا جس نے امیر کی مان لی اس نے اللہ کے رسول کی مان لی, اور جس نے اللہ کے رسول کی مان لی اس نے اللہ کی مان لی. ہو سکتا ہے امیر آپ کے حلق سے نہ اترے, ہو سکتا ہے امیر کو آپ قبول نہ کر سکیں, ہو سکتا ہے امیر کے کسی عمل پہ آپ کو اعتراض ہو سکتا ہے امیر کی ترتیب آپ کو سمجھ میں نہ آتی ہو, لیکن آپ کو ہر حال میں امیر کو قبول کرنا ہے اور امیر پہ جمع رہنا ہے اور امیر کی اطاعت کرنی ہے. امیر قبول ہو یا قبول نہ ہو, امیر آپ کے سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے, اس لیے طے کر لو کہ ہر حال میں اطاعت کریں گے. ہر چھوٹے بڑے کام کو پوچھ کر کیا کرو. استنجے میں
جانا ہے امیر سے پوچھ لو، استنجے میں جاؤ گے امیر سے پوچھ لو گے تو ایسا نہیں ہے استنجا نہیں اترے گا، استنجا اتر جاوے گا لیکن تربیت ہو جاوے گی، اور اگر نہیں پوچھ کے جاؤ گے تو صرف استنجا ہو جاوے گا، تربیت نہیں ہوگی۔ کوئی کام ہو، آپ کو کچھ پینا ہے کھانا ہے، آپ امیر سے پوچھ لو، امیر اجازت دے کر لو، امیر منع کر دے، اب تو امیر اتنے سخت تو کوئی ہوتے نہیں کہ بھائی آپ کو اجازت نہ دے، تو امیر تو آپ کو ہر چیز کی اجازت دے دے گا، لیکن پوچھے بغیر نہیں کرنا، پوچھے بغیر مسجد سے نہ نکلنا، اس لیے کہ پوچھے بغیر جو مسجد سے نکل جائے گا بس شیطان تو مسجد کے باہر تاکی میں بیٹھا ہوا ہے، یہ مسجد سے کب نکلے اور میں اچھک لوں، اور جیسے اچکے گا تو پتہ نہیں آپ کو کہاں کہاں لے جائے گا، پتہ نہیں آپ کو زمین آسمان اور آسمان زمین دکھا دے گا، آپ کو پتہ نہیں دن میں رات کے تارے نظر آنے لگے۔ اس لیے میرے بھائیوں آپ یہ طے کرو کہ انشاءاللہ مسجد سے باہر نہیں جانا، امیر کی اطاعت سے وقت لگانا ہے۔ اور میرے بھائیو عزیزو ایک بات بہت غور سے سنو، آپ اللہ کے راستے میں جا رہے، بننے جا رہے، آپ اللہ کے راستے میں جا رہے، اللہ کا تعلق بنانے جا رہے، آپ اللہ کے راستے میں جا رہے، اللہ سے قریب ہونے جا رہے، لیکن یاد رکھنا جو اللہ کے راستے میں جائے اور اس کے ساتھ باطل کے آلات ہوں، جو اللہ کے راستے میں جائے اس کے ساتھ موبائل ہو، بس سمجھ لو اس نے اپنے خروج کو برباد کر دیا۔ جو اللہ کے راستے میں جائے گا اور اس کے ساتھ موبائل بھی چلا گیا تو اس کا خروج برباد ہو گیا، اس کا نکلنا ضائع ہو گیا، اس کے خروج میں وہ اللہ سے قریب ہونے کے بجائے اللہ سے دور ہو جائے گا۔ اللہ اس لیے میرے بھائیو عزیزو یہ بات طے ہے کہ جو اللہ کے راستے میں موبائل لے کر جاوے گا اس کا نکلنا ضائع ہو جاوے گا، اور وہ اللہ سے قریب ہونے کے بجائے اللہ سے دور ہو جاوے گا، اس لیے کہ اس موبائل میں ساری غلاظتیں، ساری گندگیاں، آپ سمجھ لو وہ جیب میں چیمبر لے کر گھوم رہا ہے، کتنی غلاظتیں اور کتنی گندگیاں اور کتنی برائیاں اس میں گھسی ہوئی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو عزیزو خدا کے واسطے اسے اللہ کے راستے میں لے کر مت جاؤ، ورنہ تو یہ تمہارے خروج کو ضائع کر دے گا۔ ایسا بچھو ہے ڈسے گا تو پورے بدن میں زہر پھیل جاوے گا۔ آپ یہ بھی مت سوچنا میں لے جاؤں گا استعمال نہیں کروں گا، میں لے جاؤں گا بیگ میں رکھ دوں گا، آپ کو بیگ میں سے نکل کے کب ڈس لے گا کب کاٹ لے گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آپ یہ مت سوچنا کہ میں سمجھدار کوئی ناسمجھ تو ہوں نہیں، بچہ کے گیم کھیلوں گا یا وہاں کی چیزیں دیکھوں گا، بچھو نہیں جانے گا کہ آپ سمجھدار ہو کہ آپ ناسمجھ ہو، آپ پرانے ہو کہ نئے ہو، آپ چھوٹے ہو یا بڑے ہو، آپ عالم ہو کہ جاہل ہو، وہ اسے وہ نہیں جانتا، وہ ڈس کے رہے گا۔ اس لیے ایک موبائل بھی اگر پوری جماعت میں ہوا تو ساری جماعت کو برباد کرنے کے لیے اور ساری جماعت کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک موبائل کافی ہو جائے گا، اس سے بڑا کوئی فتنہ اس زمانے کا نہیں۔ حضرت فرمانے لگے اب تو ہمارا کام حرام کی طرف جا رہا ہے، اور فرمانے لگے اب تو لوگ اللہ کے راستے میں نکل کر بھی کبائر کر رہے ہیں، کبیرہ گناہ کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو عزیزو تصویر کھینچنا حرام ہے، تصویر کی طرف نگاہ کا ڈال دینا اگر غیر محرم کی ہو حرام ہے، سارا ہی حرام اس میں گھسا ہوا۔ آپ کسی خیر کے کام کے لیے بھی نکالو گے تو آپ کی کسی لڑکی پر نگاہ پڑ گئی، حرام ہو گیا اللہ کے راستے میں نکل کر۔ بتاؤ آپ کو اللہ کا تعلق ملے گا کہ آپ اللہ سے دور ہو جاویں گے؟ اس لیے طے کر لو کہ ہم اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، بننے جا رہے ہیں۔ دیکھو یہ کام ترغیب کا ہے، یہ کام ترغیب کا ہے، یہ کام کوئی زور زبردستی کا نہیں ہے۔ آپ سارے ایک ایک آدمی 10 موبائل لے کر چلے جاؤ تو آپ کو کوئی منع نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کام میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، اس کام میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ لیکن اتنی بات طے ہے کہ اگر آپ اللہ کے راستے میں موبائل لے کر چلے گئے تو آپ کا خروج ضائع ہو گیا، آپ نفع کے بجائے نقصان لے کر آویں گے۔ اگر آپ اس میں دنیا کا کام کریں گے تو آپ سمجھ لو دنیا کی محبت پہلے سے زیادہ لاؤ گے، اگر آپ اس میں تجارت کی باتیں کرو گے تو آپ تجارت کی محبت پہلے سے زیادہ لاؤ گے، اللہ کے قرب کے بجائے اللہ سے دوری ہو جائے گی۔ اس لیے آپ سب طے کر لو کہ انشاءاللہ اس بچھو کو چھوڑ جاویں گے اور اس شیطان سے بچ کر جاویں گے، ورنہ پتہ چلا آپ اللہ کے راستے میں ہو اور آپ مسجد میں ہو، آپ عمل میں ہو، اور اس شیطان نے آپ کو اللہ سے دور کر دیا، اللہ سے غافل کر دیا، برائیوں میں لگا دیا۔ اس لیے آپ طے کر جاؤ کہ انشاءاللہ اسے ہر حال میں چھوڑ جاویں گے۔ دل تو نہیں مانے گا، طبیعت آمادہ نہیں ہوگی، آپ کے سارے کام اس میں اٹکے ہوئے، سارے تعلقات اسی میں، ساری ضرورتیں اسی سے پوری ہوئی، لگے گا تو یوں جیسے جسم سے روح نکل گئی، لیکن سمجھ لو جب تک یہ چھوڑو گے نہیں تب تک اللہ کا قرب بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے طے کر لو انشاءاللہ چھوڑ کے جاؤ۔
ارے چھوڑ کے جاؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون ہے جماعت میں جانے والا بتاؤ، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ انشاءاللہ چھوڑ کے جائیں۔ رکھ دو یہاں پر موبائل جلدی سے، جماعت میں جانے والے جلدی سے موبائل رکھ دیں، چھوٹا بھی رکھ دو بڑا بھی رکھ دو، چھوٹا بھی رکھ دو اور بڑا بھی رکھ دو، جی جلدی سے، چھوٹا بڑا سب رکھ دو۔ دیکھو اللہ اس راستے میں آپ کے ساتھ ہے۔ ایک عربی ساتھی یوں کہنے لگے کہ ہمیں بڑا تعجب ہے، ایک عربی ساتھی یوں کہنے لگے، ارے میں کرتا ہوں بھائی، ایک عربی ساتھی یوں کہنے لگے کہ مجھے بڑا تعجب ہے کہ لوگ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں اور نکلنے کے بعد گھر پہ فون کر کے پوچھتے ہیں کہ بھائی سب ٹھیک ہے نہیں ہے، حال چال ٹھیک ہے نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے کہ بھائی اگر آپ بتاؤ آپ کسی کام سے جا رہے ہو، ایک بہت سمجھدار معتمد آدمی معتبر آدمی ہے، آپ یہ کہہ گئے کہ بھائی میرے گھر والوں کی ذرا فکر کرنا ہے، یہ کام ہے ذرا دیکھ، اس نے کہا کوئی بات نہیں میں کر لوں گا۔ اب آپ بار بار فون کر کے پوچھ رہے ہو بھائی وہ کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے، اس کو پتہ چل گیا تو وہ کتنا ناراض ہوگا، اس کو میرے پر بھروسہ نہیں ہے، میرے اوپر اعتماد نہیں ہے، میرے کو کام دے کے گیا پھر بھی بار بار فون کر کے پوچھ رہا ہے۔ کہنے لگے تم اللہ کے راستے میں جا رہے ہو تو آپ سارا کام اللہ کے حوالے کر گئے، اب فون کر کے پوچھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ صحیح دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے، اللہ تعالیٰ کام بنانے نہیں بنا رہے۔ تو کہنے لگے اللہ کتنے ناراض ہوں گے؟ ارے ہوں گے نہیں ہوں گے، اس لیے طے کر لو انشاءاللہ چھوڑ کر جائیں، اس لیے طے کر لو کہ انشاءاللہ چھوڑ کر جائیں۔ ارے چھوڑ کر کون کون جائے گا؟ لے کے تو نہیں جائے گا کوئی؟ دیکھو سنو میری بات، کوئی بھی ارے ہاں کوئی بات نہیں بھائی، ارے دیکھو میری بات سنو، یہ جو موبائل آپ جمع کر رہے ہو نا، یہ میں لے کے بھاگوں گا نہیں کہیں، یہ موبائل آپ کے گھر ہی جائے گا۔ کہاں جائے گا؟ آپ کے گھر ہی جائے گا۔ آپ نے اگر جمع کرنا طے کر لیا چھوڑ کے جانا تو ابھی یہاں جمع کر دو، پھر بعد میں آپ ہی کو دے دیں گے، آپ گھر لے جانا، ابھی یہاں جمع کر دو۔ پیارے بھائی موبائل نکال دو۔